رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صلوات بجے محمد و آل محمد. مجلس ایصال ثواب ہے، یعنی ہم اس یقین اور اس عقیدے کے ساتھ فرش عزا پہ آ کے بیٹھے ہیں کہ ہم جو اعمال خیر انجام دیں گے ان اعمال خیر کا اجر و ثواب کرم پروردگار کے ذریعے اس تک پہنچے گا جس کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے اس وقت جو باتیں عرض کرنے کا ارادہ کیا ہے ان کا تعلق اسی موضوع سے ہے کہ ہم جب کوئی بھی کام کریں تو ہمیں جو سلیقہ زندگی کا معصومین علیہ السلام نے سکھایا ہے وہ یہ سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو تو پھر اس کام کو بہتر سے بہتر انداز میں انجام دو. اور خود قرآن کریم میں ہماری زندگی اور موت کی خلقت کا ایک سبب اور ایک حکمت یہی بتائی گئی ہے. 30ویں پارے کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں سارا اختیار و اقتدار اور سارا پاور ہے، جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے اور حیات کو بھی خلق کیا ہے. میں یہیں پر اپنے جوانوں کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے اس آیہ کریمہ میں جو نظریہ حیات دیا ہے وہ تو وہی ہے جو سب کے پاس ہے. جو مانتے ہیں زندگی کس چیز کا نام ہے، ہم آپ سب جانتے ہیں زندگی یہ ہے کہ ہمارا دل و دماغ کام کرے، ہمارے ہاتھ پیر چلیں. تو زندگی تو وجود کا نام ہے.
لیکن موت کے بارے میں دنیا کا تصور الگ ہے اور صاحبان ایمان کا تصور الگ ہے۔ موت کو دنیا سمجھتی ہے مر جانا یعنی مٹ جانا، مر جانا یعنی فنا ہو جانا، مر جانا یعنی نیست و نابود ہو جانا، مر جانا یعنی ہمارا ہونا نہ ہونے سے بدل جائے۔ مگر میں قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے واضح کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے لفظ خلقت کو خلق الموت والحیات ایک ہی لفظ زندگی کے لیے بھی بولا ہے اور وہی لفظ موت کے لیے بھی۔ خلقت نام ہی ہے نہیں سے ہاں کرنے کو، خلقت نام ہے نہیں سے ہاں کرنے کا، تو پھر جیسے زندگی نہیں سے ہاں ہونا ہے ویسے ہی موت بھی نہیں سے ہاں ہونے کا نام ہے، ہاں سے نہیں ہونے کا نام نہیں ہے۔ زندگی اس نہیں سے ہاں ہونے کا نام ہے کہ جہاں یہ ہاں عارضی ہے، لیکن موت اس نہیں سے ہاں ہونے کا نام ہے جہاں ہاں ہمیشہ والی ہے۔ وہ زندگی جو موت کے بعد آنے والی ہے وہ وقتی زندگی نہیں ہے۔ موت کے بارے میں بات ذہن میں آ گئی ہے، اگرچہ میں جو بات کہہ رہا تھا اس سے مربوط نہیں تھی لیکن آ گئی ہے اور بہت انشاءاللہ مفید ہے، اس لیے عرض کروں۔ موت کے بارے میں ایک نظریہ ہے ایمانی نظریہ اور ایک نظریہ ہے غیر مومن کا نظریہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ غیر مومن کہتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں آنا ہے، 60 70 80 100 سال جو بھی ہماری زندگی ہے اتنا اس دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بعد ایک دن مر جانا ہے، یعنی فنا ہو جانا ہے، یعنی نیست و نابود ہو جانا ہے، یعنی مٹ جانا ہے، یعنی ختم ہو جانا ہے۔ مومن یہ نہیں کہتا، مومن یہ نہیں کہتا، غیر مومن کہتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بعد ایک دن مر جانا ہے، مگر مومن یہ نہیں کہتا۔ تو آپ کے ذہن میں سوال کھڑا ہو سکتا ہے کہ مومن کیا کہتا؟ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنا، ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ مر جانا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا، مر جانا ہے، لیکن نہیں، ہم آپ یہ نہیں کہتے۔ ایک لفظ کے سہارے میں اس پیغام کو آپ کو منتقل کرنا چاہتا ہوں جو موت کے بارے میں دو سوچیں ہیں، دو نظریے ہیں، ایک مومن کا نظریہ اور ایک غیر مومن کا نظریہ۔ غیر مومن کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بعد ایک دن مر جانا ہے، مگر مومن کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے پھر مومن کا نظریہ کیا ہے؟ تو سنیے، آپ کا، میرا، ہم سب صاحبان ایمان کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بعد مر جانا ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بعد مر کے جانا ہے۔ مر جانا اور ہے اور مر کے جانا اور ہے۔ مر جانا یعنی مٹ جانا، مر جانا یعنی فنا ہو جانا، مر جانا یعنی نیست و نابود ہو جانا، مر کے جانا یعنی بارگاہ الہی میں جانا، محمد و آل محمد کی خدمت میں جانا۔ تو اگر موت مر جانا ہوتا تو پھر زندگی بھی ہم اپنی مرضی کی بسر کرتے، جیسے ہی نظریہ موت بدلے گا نظریہ حیات بھی بدلے گا۔ موت مر جانا ہوتا تو ہم اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتے، لیکن موت مر جانا نہیں ہے، مر کے جانا ہے۔ تو پھر جس کی بارگاہ میں جانا ہے اس کی مرضی کی زندگی جینا پڑے۔ یہ موت کا نظریہ بدلتا ہے تو زندگی کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ لہذا ایمانی زندگی الگ ہونا چاہیے اور غیر ایمانی زندگی الگ ہونا چاہیے۔ غیر ایمانی زندگی اپنی مرضی کی زندگی ہوگی، مگر ایمانی زندگی ہر قدم پہ دیکھے گی میرے رب کی مرضی کیا ہے، میرے مولا کی مرضی کیا ہے، میرے خدا کی مرضی کیا ہے، میرے پیغمبر کی مرضی کیا ہے، میرے اماموں کی مرضی کیا ہے، اس لیے کہ مجھے ان کے سامنے جانا ہے۔ غیر مومن زبان چلے گی تو چل پڑے گی بغیر رکے، مگر مومن کی زبان چلے گی تو دیکھے گی یہاں اجازت ہے بولنے کی یا نہیں۔
غیر مومن کی نگاہیں دیکھیں گی تو جو چاہیں دیکھ لے گی، مگر مومن رکے گا یہاں دیکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں، ادھر وہ راضی ہے کہ نہیں۔ قدم قدم پہ مرضی مولا کو دھیان میں رکھ کے جینا سکھاتا ہے مومن کی زندگی کو تصور موت۔ اللہ نے خلق، میں نے بات کیا عرض کی تھی؟ بات یہ عرض کی تھی کہ ہم آپ اس زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے، ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے، یعنی ہم یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ جانے والا جو ہمارے درمیان نہیں رہ گیا وہ فنا اور نیست و نابود ہو گیا، ہم اس تک کچھ پہنچانے آئے۔ کیا پہنچا سکتے ہیں؟ پروردگار عالم نے ہمارے لیے اس کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، تنگ نہیں کیا ہے، بلکہ میں غلط لفظ بولا، ایصال ثواب میں ہم کیسے ایصال ثواب کریں اس کے لیے اللہ کی طرف سے کسی طرح کا کوئی علاقہ نہیں بنایا گیا کہ تم ایسے کر سکتے ہو اور ایسے نہیں کر سکتے۔ عالم اسلام میں کچھ فرقے ایسے ہیں، کچھ نظریات ایسے ہیں جنہوں نے کچھ محدود طریقے معین کر لیے کہ بس یہ کر سکتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں ذرا سے وضاحت کروں، پروردگار عالم نے ہم انسانوں سے جب نیکیاں کرنے کے لیے کہا، اچھے کام کرنے کے لیے کہا، تو اس لیے کہا کہ ان اچھے کاموں میں ہمارا فائدہ ہے، یا ہماری دنیا کی زندگی سے اس فائدے کا کوئی تعلق ہے یا ہماری آخرت کی زندگی کا۔ جتنے واجبات اور جتنے مستحب و سنت کام ہیں سب کے سب میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہمارا ہے جس سے اللہ کہتا ہے یہ کرو، اور جتنے حرام کام ہیں اور جتنے مکروہ کام ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ہمارا ایسا نقصان ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ نہ کرو، ہم سمجھیں اور چاہے نہ سمجھیں۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو اور ہم معرفت کے ساتھ صاحبان ایمان ہو، یعنی ہم یہ یقین رکھتے ہو کہ وہ پروردگار عالم ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں جانتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ ہم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ آپ ایک وکیل کے حوالے اپنا کیس کر دیتے ہیں، کیس چھوڑیے ڈاکٹر کے حوالے کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ سرجری کرنا دل کی، کیا کرے گا؟ ہڈیاں کاٹے گا، دل کاٹے چیرے گا، پوری طرح سے ہم بے ہوش ہوں گے، پوری طرح اس کے قبضے میں ہوں گے۔ اپنی پوری زندگی کو ہم ایک ڈاکٹر کے حوالے کیوں کر دیتے ہیں؟ دو اعتماد ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر پر، ایک یہ کہ یہ ہمارے لیے جو ضرورت ہے اس کو جانتا ہے، ہر ایک کے حوالے نہیں کر دیتے، یہ ہماری ضرورت کو جانتا ہے، ایک دوسرے ہمارا خیر خواہ ہے، ہمیں زندہ رکھنا چاہتا ہے، ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ تو دو بھروسے جب کہیں ہو جاتے ہیں کہ ہماری ضرورت کو جانتا ہے اور اس کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہمارا خیر خواہ ہے، تو ہم اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر کسی وکیل کے حوالے کر دے اپنا معاملہ، کسی ڈاکٹر کے حوالے کر دے، جبکہ وہ پوری طرح جانتا ہے کہ نہیں، حتیٰ یقین نہیں ہو سکتا، کتنا اختیار اس کے پاس ہے، کتنا ہمارے کام آ سکتا ہمیں پتا نہیں، تو جب ان کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ جو عالم مطلق ہے، جو جانتا ہی جانتا ہے اور جو مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک دنیا بنی ہے، اور ایک رحمت کے حصے سے جس میں دنیا بنی ہے اس میں اربوں خربوں مائیں پیدا ہوئی ہیں، اور ان میں سے ایک ماں کی محبت کی تھا ہم نہیں پا سکتے، تو اس کی رحمت کا اندازہ کہاں سے لگائیں گے؟ اگر اس کا یقین ہو جائے ان دو باتوں کا کہ وہ ہمارے بارے میں جانتا ہم سے زیادہ ہے اور ہمارا خیر خواہ ہے، تو پھر اس کے بعد مذہب کے تمام احکام پہ عمل ہمارے لیے مشکل نہ رہ جائے گا۔ اس کے اعتماد ہوگا، بھروسہ ہوگا کہ یہ تو ہمارا ہی کام ہو رہا ہے، یہ تو ہم اپنا ہی فائدہ پہنچا رہے ہیں، اپنے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو ہم جتنے کام اللہ نے ہم سے انجام دینے کے لیے کہے ہیں ان سب کو جو کرے اس میں ہمیں پتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ہمارا فائدہ، اس لیے اللہ کہہ رہا کرو، اور کوئی نقصان ہے جس سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے مت کرو۔
لیکن میں جو بات کہنا چاہتا تو یہ تھی کہ جتنی نیکیاں آپ سے ہم سے اللہ کہتا کرنے کے لیے جو واجبات و مستحبات کی شکل میں ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نیکی وہ ہے کہ جس کا حکم دینے کے ساتھ اللہ اس کا طریقہ بھی معین کر دیتا ہے، یہ کام کرو اور ایسے کرو۔ مثلا نماز، پنجگانہ نماز پڑھنا واجب ہے، نماز پڑھو یہ حکم بھی دیتا ہے، اور کیسے پڑھو یہ بھی بتا رہا۔ اب جو وہ حکم دینے کے ساتھ طریقہ بھی ہمیں بتا دے تو ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں رہ جاتا کہ ہم اس میں کسی طرح کا رد و بدل کریں۔ بادشاہ اور حضرات متوجہ ہیں کہ بات کہاں تک جا رہی ہے۔ 14 صدیوں کے بعد ہمارے درمیان کچھ ایسے قابل پیدا ہوئے کہ جو بحث کھڑی کر رہے ہیں کہ تشہد میں یہ چھوٹ گیا ہے، یہ بڑھایا جائے۔ اللہ نے طریقہ کیا اللہ سے چھوٹ گیا کہ رسول اللہ سے چھوٹ گیا؟ کس سے چھوٹا جو تم بڑھانے آئے بحثیں کر رہے ہو کھڑی؟ بحثیں شہادت ثالثہ کی بحث کھڑی کی گئی۔ اللہ نے جہاں طریقہ معین کر دیا ہے وہاں آپ کو اس طریقے میں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، اور یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس ہم جائیں نسخہ لکھوائیں اور وہ نسخہ لکھ کے لے کے یہ گولی جو ہے وہ 0.25 ملی گرام کھاؤ اور یہ 0.5 ملی گرام کھاؤ، یہ 1 گرام کھاؤ، ملی گرام کھاؤ، یہ 10 ملی گرام کھاؤ، وہ 100 ملی گرام کھاؤ۔ اب ہم نسخہ لے کے بیٹھ گئے، ڈاکٹر صاحب نے یہ والی دوا کم لکھی ہے، یہ بڑھا دے، وہ والی زیادہ لکھی ہے گھٹا دے، تو دنیا کہے گی جان کو خطرہ مول لے رہا۔ تو میرے عزیزوں اگر ڈاکٹر کے لکھے نسخے میں ہاتھ ہم لگائیں تو ہماری زندگی خطرے میں پڑ جائے، تو جو اس پروردگار حکیم مطلق کے لکھے ہوئے نسخے ہیں اس زندگی کے لیے، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب اس کی طرف سے طریقہ معین ہو تو اس میں ہمیں ہاتھ نہیں لگانا، لیکن تھوڑے سے احکام ایسے ہیں جن میں اللہ کی طرف سے طریقہ معین کیا گیا ہے۔ زیادہ تر اعمال خیر انجام دینے کا حکم اس نے جو دیا ہے اس میں حکم دیا ہے، طریقہ معین نہیں کیا ہے۔ ہمارے سلیقے ایمانی کے حوالے کیا کہ تمہارا ایمانی سلیقہ، تمہارا شعور جو ایمان سے پیدا ہوگا، تمہاری بصیرت جو ایمان سے پیدا ہوگی، تمہاری دینی سمجھ جو ایمان سے آئے گی، اس کے ذریعے اس کام کو کرنا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں قدم قدم پہ ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم ہے۔ اب اچھے برتاؤ کو کوئی طریقہ اللہ نے معین کیا کہ رات میں سوتے وقت 1 گلاس دودھ پلانا ہے اور صبح آنکھ کھلنے کے بعد 1 پیالی چائے کے ساتھ 1 گبلا ہوا انڈا دینا ہے؟ کوئی ایسا طریقہ معین کیا نہیں معین کیا۔ تو جب اللہ کی طرف سے کار خیر کا حکم ہو اور طریقہ معین نہ ہو تو مومن کی بصیرت اور فراست اور شعور یہ تینوں کہتے ہیں کہ اب تمہیں اختیار ملا ہے تو اتنا شعور رہنا چاہیے کہ جو کام کرنا ہے اس کے لیے جو ذریعہ نکالو وہ حلال خدا کہو۔ اگر اس نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں ہمیں خوش ہونا چاہیے اور رنجیدگی میں رنجیدہ ہونا چاہیے نہیں بلکہ امام نے کہا کہ ہوگے۔ کیوں ہوگے؟ چلیے جملہ آیا ہے تو بھی سن لے کہ ان کی خوشی میں ہم خوش کیوں ہوتے ہیں واقعہ اور ان کی رنجیدگی میں رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں۔ ہمارے امام نے مختلف مقامات میں جملے ارشاد فرمائے ہیں، اس میں سے میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ عرض کروں، بہت قیمتی ہے، بہت قابل توجہ ہے، میرے جوان خصوصیت توجہ دے۔ امام نے فرمایا کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا یا لفرحنا یفرحون ولحزننا یحزنون۔ امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہماری طینت کے بچے ہوئے حصے سے بنے۔ میں نے مٹی نہیں کہا، طینت کا ترجمہ مٹی نہیں کیا، اس لیے کہ طینت معصومین مٹی نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ جانے ان کی طینت کیا ہے، ہم اتنا جانتے ہیں کہ ان کے بچے کھچے سے ہم بنے۔
جب ان کے بچے کھچے سے بنے ہیں تو پھر فرمایا ہماری خوشی میں وہ خوش ہوتے ہیں اور ہماری غم کے مواقع پر وہ بھی غمزدہ ہوتے ہیں۔ مگر میں یہاں اپنے جوانوں سے اس حدیث میں ذرا سے غور کرنے کے لیے گزارش کروں گا۔ میرے عزیزو، روٹیاں اب بھی گھروں میں پکتی ہیں، اگرچہ دھیرے دھیرے گھروں سے روٹیاں پکنا بند ہو رہی ہیں، مگر ہم نے اپنے ماؤں کے ہاتھوں سے تو کھائی ہیں کم سے کم، مگر بیویوں کے ہاتھوں کی نصیب نہ ہو۔ ہم نے جب اماں ہماری روٹی پکاتی تھی، آٹا گوندا انہوں نے، آٹا گوندا تو ہاتھ میں کچھ آٹا ادھر ادھر بھرا، گوند گان کے سمیٹ کے لوئیاں کاٹی، لوئیاں کاٹنے کے بعد اب جو ہاتھ میں بھر جاتا تھا اسے چھوڑایا، وہ جو اس تسلے میں، اس لگن میں جس میں آٹا گوندا گیا ہے اس میں جو بھر گیا وہ بھی چھوڑایا۔ ہم منتظر رہتے تھے کہ یہ چھوڑا کہ چھوٹی سی ٹکیاں بنے گی، وہ کرکری سی ٹکیاں بڑی مزیدار لگتی تھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوئیاں کاٹ کاٹ کے آٹا بنایا، آٹا لوئیاں کاٹ کاٹ کے روٹی پکی ہے، اگر اس آٹے میں گھی بھی پڑا تھا، اگر اس آٹے میں نمک بھی پڑا تھا، اگر اس آٹے میں شکر بھی پڑی تھی، تو جو اصلی ٹکیاں پکی ان میں تو پورا مزہ آئے گا، مگر یہ جو بچے کھچے سے بنا ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ تو مزہ آئے گا نا۔ بس آپ خود محسوس کر لیں، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، وہ تو بنے ہیں، علم ان کے ہاں کمال پر ہے، شجاعت ان کے ہاں کمال پر ہے، زہد ان کے ہاں کمال پر ہے، تقوی ان کے ہاں کمال پر ہے، ان کے بعد تو سب کچھ کمال پہ ہے، مگر ہم بچے کھچے سے بنے ہیں تو کہیں علم کی خوشبو آنا چاہیے، کہیں تقوی کا نور دکھائی دینا چاہیے، کہیں شجاعت کا جوہر چمکنا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ ایک اور صلوات اس سے بھی بہتر طور پہ بھیج دے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے جن نیکیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس کی بنیاد پر بنیادی بات میں نے شروع کی، اور وہ انشاءاللہ میرے دماغ سے نہیں نکلے گی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کوئی بھی کار خیر اگر ہم کریں، کوئی بھی کام کریں تو مذہب ہم کو سکھاتا بہتر سے بہتر کرو۔ ابھی جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں پڑھی تھی کیا تھی کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر، الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو خلق کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ یہ واضح کر دے، آزما لے کہ تم میں سب سے بہتر عمل والا کون ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم عمل کریں، عملی زندگی میں قدم رکھیں، اچھے کام کریں، واجبات مستحبات کو انجام دیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، کار خیر کریں، پڑوسی کے ساتھ اس کے سلوک کریں، جو بھی کریں بیسٹ کوالٹی کا ہونا چاہیے۔ خالی عمل خیر کا انجام دے لینے پر اللہ راضی نہیں ہے، بہترین عمل ہونا چاہیے، بہترین عمل ہونا چاہیے۔ میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اسی سلسلے میں بات آئی تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات بھی رکھ دی کہ اللہ کی طرف سے طریقہ معین ہو تو اسے چھو نہیں سکتے، لیکن طریقہ معین نہ ہو تو ہمیں اپنے شعور و بصیرت کے سہارے اس کام کو اس طرح انجام دینا ہوگا کہ جو اللہ اسے پسند کرے۔ میں نے اسے مثال دینا چاہی تھی کہ ان کی خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں، ان کی رنجیدگی میں ہم رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اب خوشی کے اظہار کے بے شمار طریقے ہیں، اور غمزدہ ہونے پر آدمی کے اظہار کے بھی بے شمار طریقے ہیں، لیکن خوشی کے اظہار کے بس وہی طریقے ہم اپنا سکتے ہیں جو اپنی جگہ پر حلال اور جائز ہو۔ میں اپنے بگڑتے معاشرے کی بیماریوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی خوشی میں ہمیں خوش ہونا ہے، لیکن اس خوشی کو اس طرح بے قابو نہیں ہونا ہے کہ حدود خدا کو پار کر جائے۔ ان کی خوشی میں ہمیں خوش ہونا ہے تو ہمیں تہذیب کے دائرے سے باہر نہیں نکل جانا ہے۔ میں اور صراحت سے کہوں گا، ان کی خوشی میں خوش ہونا ہے تو خوش ہو کے قصیدہ پڑھیں گے مگر ڈانس نہیں کر سکتے۔ ان کی خوشی میں خوش ہوں گے تو اچھی آواز میں منقبت پڑھیں گے مگر میوزک اور غنا کا سہارا نہیں لے سکتے۔
میرے عزیزوں حدود خدا کا خیال رکھنا پڑے گا. ان کی خوشی میں خوش ہو کے محفل مقاصدہ میں نعرے لگائیں گے مگر تہذیب کے دائرے سے باہر نہیں جائیں گے. ممکن ہے آپ کو جملہ تلخ لگ رہا ہو لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت جو ہماری محافل و مجالس ابھی قدرے محفوظ ہیں لیکن محافل کا جو حال ہے وہ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اگر ہمارے معاشرے کے بزرگ اور شریف لوگ بھی، میں تلخ بات کہہ رہا ہوں مگر سچ اور ضروری اور لازم اور واجب، اگر ہماری محافل میں اشعار ایسے بے ڈھنگے ہونے لگے، پڑھائے جانے میں اتنا ناٹک ہونے لگا، میں اس سے کم لفظ نہیں کہہ سکتا، پڑھے جانے میں ادائیگی میں اتنا ناٹک ہونے لگا، تعریف میں اس قدر ہنگامہ ہونے لگا کہ ہمارے بزرگ بھی وہاں بیٹھتے ہوئے گھبرائے. تو اے محبان اہل بیت، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہاں بی بی زہرا بھی بیٹھی ہیں، رسول اللہ بھی بیٹھے ہیں، کبھی تم نے سوچا اگر وہ بیٹھے ہیں تو تم جو کر رہے ہو اسے وہ اچھا قرار دیں گے یا اس سے انہیں اذیت پہنچے گی؟ خدا کے لیے اپنی محافل کو مہذب بناؤ، مؤدب بناؤ، جیسے ہمارے بزرگ محافل منعقد کرتے تھے اسی طرح سے وہ سنجیدہ خوشی کا سنجیدہ ماحول رکھو کہ احترام سیدہ بھی باقی رہے، احترام ملائکہ بھی باقی رہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. صلوات بہتر تو بھیجیں محمد علیہ السلام. میں یہ وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ ایصال ثواب حکم ہے اپنے مرحومین کو یاد رکھو اور ان کی خدمت کرو، اور خاص کر کے اولاد کے لیے، خاص کر کے اولاد کے لیے. روایت میں ہے، کس حد تک روایت میں ہے کہ دنیا میں نالائق اولاد آخرت کی لائق بن جائے یہ بھی ممکن ہے، اور دنیا کی لائق اولاد آخرت کی نالائق بن جائے یہ بھی ممکن ہے. پوچھا گیا معصوم سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت، تو امام نے فرمایا کہ نالائق لائق اس طرح بن جائے گا کہ زندگی میں نہ ماں باپ کی نہ ماں کی قدر کی نہ باپ کی، ان کو ستایا اور تکلیف دی، دل دکھاتے رہے، دھیان نہیں دیا، خدمت نہیں کی، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد اب محرومی کا احساس ہوا اور اس کسک نے شرمندہ کر دیا، اور اس کسک نے جب شرمندہ کیا اب دیکھا کہ اب کیا کرے، نہ باپ رہ گئے نہ ماں رہ گئی، کیا کرے؟ تو مذہب نے سہارا دیا. ماں باپ تمہارے درمیان نہیں رہ گئے ہیں لیکن تم خدمت کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہو. دنیا میں ماں باپ کی خدمت نہیں کی تھی لیکن ان کی موت کے بعد احساس ہو گیا محرومی کا، اور یہ احساس سے محرومی اسے لے آیا ماں باپ کی خدمت پر، ان کے واجبات ادا کر دیے جو دنیا سے چلے گئے تھے، ان کے لیے کار خیر کیے، مجلس کی، تلاوت کی، خمس نکال دیا، زکوٰۃ دلوا دی، قرضہ چکا دیا، جو بھی مرحلہ قبر میں ضرورت تھی وہ انجام دے دیا. تو ایسی اولاد جو دنیا میں نالائق تھی آخرت کی لائق قرار پائے گی. لیکن اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو بہت خدمت مگر دفن کرنے کے بعد بے توجہی ہو گئی، مجلس کچھ کر لی، فاتحے کر لیے، جو دنیا میں رسم انجام دے لی، مگر ایک بار بھی پلٹ کے نہ دیکھا کہ میرے باپ پہ کچھ روزے قضا تھے وہ رکھ دوں، کچھ نمازیں چھوٹی تھی وہ انجام دے لوں، کچھ خمس نہیں نکالا اسے دے دوں. نتیجے میں یہ آخرت کی منزلوں میں، برزخ کے مرحلوں میں جہاں باپ زیادہ محتاج تھا وہاں اپنے باپ سے بے توجہ ہو گیا تو دنیا کا لائق آخرت کا نالائق بن جائے. میں صراحت کروں گا، میں وضاحت کروں گا، میں متوجہ کرنا چاہوں گا اپنے معاشرے کے ایک فرد کو. میرے عزیزوں، ہم آپ ایصال ثواب جو کرتے ہیں اور کوئی بھی کار خیر کرتے ہیں، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی اس کے ذریعے ثواب پہنچانا چاہتے ہیں. ثواب پہنچانے کے لیے خالی کسی عمل خیر کا انجام دے لینا کافی نہیں. ہم آپ اگر نماز پڑھے تو کیا خالی ہمارا نماز پڑھ لینا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا؟
خالی کوئی اچھا کام کر لینا، توجہ فرمائیں گے، بہت وقت بھی نہیں ہے، نماز کا وقت بھی نزدیک تر آتا جا رہا ہے، بہت کم گنجائش ہے وقت میں. کیا صرف کسی عمل خیر کا انجام دے لینا کافی ہے؟ نہیں، عمل خیر اس طرح انجام پائے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. ہم لاکھ قرآن کی تلاوت کر ڈالیں لیکن قرآن کی تلاوت کے ساتھ ریاکاری شامل ہے، دکھاوا، تو یہ قرآن کی تلاوت بیکار جائے گی، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. ہم لاکھ نمازیں پڑھیں مگر اگر ہماری نمازیں درست نہیں ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف نیکیوں کا انجام دے لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نیکی اس معیار پر انجام دی جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے لائق بن جائے. شرائط قبولیت اعمال کی کیا ہے؟ ایسی مجلسیں کم سنتے ہیں آپ، ایسے خطیب بھی کم خطیب تو ہی نہیں، ذاکر صحیح بلاتے بھی کم ہے، لیکن موقع ایسوں کو مل جائے تو پھر چھوڑتے بھی نہیں. مجھے معلوم ہے یہ عزاداری چینل پہ انشاءاللہ پورے سادات بارہا میں تو سنا ہی جائے گا، اور ایک آدھ آدمی کو اعتراض کر دے تو اور اچھا ہے، پھر زیادہ سنا جائے گا. ہم مثبت پہلو پہ نہیں غور کرتے ہیں. سڑک پہ چلتے ہوئے گلے لوگ مل رہے ہیں تو کبھی نہیں مڑیں گے کہ کیوں گلے مل رہے ہیں، اور ذرا گالم گلوچ مار پیٹ ہو رہی ہے ہر گاڑی کا بریک وہیں لگ جائے گا، تو ہم نیگیٹو کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. تو میرے عزیزوں، ہم سب اتنا تو محسوس کر ہی سکتے ہیں کہ خالی عمل خیر کا انجام دینا کافی نہیں، اسے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا چاہیے. قبول ہونے کی بہت سی شرطیں ہیں جن کے اس وقت پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن تیزی سے سنا دینا چاہتا ہوں دو تین باتیں. کسی بھی عمل خیر کو قبول ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف اس کا طریقہ معین ہے تو جیسے اس نے بتایا ہے ویسے کیا ایک بات صحیح کیا جائے. نماز ہم پڑھیں تو جیسی بتائی ویسے پڑھیں، یہ نہیں کہ موڈ صحیح ہے تو ایک رکوع کے بجائے 5 رکوع کر ڈالے اور 2 سجدوں بجائے 10 کر ڈالے، نہ جتنا بتایا اتنا ہی کرنا. اب موڈ ہو تو خیر بدھ کو جمعے کو بدھ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ تو الگ قصہ ہے. وہ موڈ وہ حالہ کبھی چاہیے ہی نہیں، وہی تھا جو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اللہ نے کہا تھا نماز کے قریب نہ آنا اگر نشے میں ہو. وہ حضرت جو آئے تھے نماز پڑھانے 2 رکعت مست ہو کے پڑھائی، پھر موڈ اچھا تھا کہ اللہ اور پڑھا دوں صبح کی، تو وہ تو کوئی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے ہی نہیں ہے. کم سے کم عمل اللہ نے جیسے کہا ہے ویسے ہو، اور جتنا ہم سے صحیح ہو سکتا ہے اتنا صحیح ہو. یہ جو ہم جیسی نماز پڑھ کہتے ہیں اللہ کریم قبول کر لے گا، بے شک قبول کر لے گا، مگر اپنی ساری کوشش کرنے کے بعد بھی کوتاہی رہ جائے گی، اس کے لیے اللہ کریم ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کریم ہے لہذا جو چاہو کر ڈالو. ہم اپنی پوری طاقت لگائیں، کوتاہیاں اس کے بعد ہیں، اب اس کے کرم کا سہارا لیں. تو ایک ہے نماز اعمال خیر کا صحیح انجام پانا. اس کے بعد اس میں جو اور شرطیں، اس میں دوسری شرط مشہور ترین شرط ہے کہ دکھاوا نہ ہو. مجلس ہو تو اس میں دکھاوا نہ ہو، نماز ہو تو دکھاوا نہ ہو، دعا ہو تو دکھاوا نہ ہو، زیارت ہو تو دکھاوا نہ ہو. اور یہ دکھاوا جو ہمیشہ سے ہماری بیماری رہی تھی، اب یہ اور بڑی مصیبت بن گئی. ابھی زیارت کے لیے نکلے ہیں، روضے میں بعد میں پہنچیں گے، سیلفی پہلے آ رہی ہے. عمرے کے لیے گئے، حرم میں پشت کعبہ، سیلفی کی طرف قبلہ. میں جملہ کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ایک مذہب وجود میں آیا تھا سلفی، وہ تو آج تک ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکا، مگر اس سیلفی نے ہمیں ڈبو دیا. ہر عمل خیر بچ جاتا ہے، سیلفی کھا جاتا ہے. مجلس میں سیلفی، ہر جگہ دکھاوے کا مرض ہم کو کھائے چلا جا رہا ہے. مذہب اللہ کہتا ہے اس کے بعد قبول نہیں، اس کے بعد قبول نہیں. سن لیں کار خیر ہم سب کرتے ہیں، سن لیں. روایت کہتی ہے جب کوئی آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے کم سے کم 10 ثواب ملتے ہیں. روایت میں اللہ کہتا ہے اسے 10 ثواب دے دو، اس سے زیادہ کوالٹی اس کی نہیں، 10 مل گئے. اب اس کے بعد اس کار خیر کا کہیں پھر جا کے ذرا تذکرہ کرتا ہے تو ایک مرتبہ حکم ہوتا ہے اس کی نیکی کم کرو، 3 اجر کر دو اس کے. بس پھر ذکر کیا کہ اس کا 1 اجر کر دو. نیکی پر 10 ملے تھے، 3 رہ گئے پہلے تذکرے پر.
دوسرے تذکرے پر ایک رہ گیا، اب پھر کہیں جا کے بخان کیا ہم نے یہ چندہ دیا، ہم نے اتنی مسجدیں بنوائی، ہم نے لوگ بیٹھ کے بتانے شروع کر دیتے اتنے حج کیے میں نے، اتنے عمرے کیے، اتنی زکات۔ میں کہتا ہوں یہ بھی گن کے بتاؤ کہ اتنی نماز پڑھی، اور کبھی اللہ کی نعمت لیتے وقت بھی سوچا کبھی کہ اتنی سانسیں لی، اتنی آکسیجن یوز کی، کبھی اس کا بھی حساب رکھا؟ نیکیوں کا حساب آدمی کرتا، حساب کر کے جہاں گنانا شروع کیا وہیں ویلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی۔ پہلی بار گنتی گنائی 10 کے 3، دوسری بار گنتی گنائی 3 کا 1، تیسری مرتبہ پھر کہیں بخان کیا جا کے آج میں نے یہ کیا، یہ چندہ دیا، بس اللہ کہتا 0۔ کیوں؟ کہا اس نے مجھ سے پانے کے لیے کیا ہی نہیں، اسے جو چاہیے وہ ہے لوگوں کی واہ واہ، وہ اسے مل رہی ہے، تو جو چاہتا ہے وہ مل رہا، اس سے لینا ہی نہیں چاہتا۔ تو میرے عزیزوں دوسری بڑی شرط ہے عمل کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ لائق قبول ہونے میں، دوسری بڑی شرط ہے کہ اس میں دکھاوا نہ ہو۔ چلیے میں نے جس کے لیے اتنی دیر آپ کا وقت لیا ہے، جس کی ہمارے ہاں بہت کمی ہو گئی ہے، وہ ہے ایک اور بڑی شرط جس کا نام ہے بصیرت۔ عمل خیر کو قبول ہونے لائق بنانے میں بصیرت کی شرط بھی ہے، یعنی دینی سمجھ، دینی شعور کی کہ اس وقت میری ڈیوٹی کیا ہے، اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جو سب سے بڑی شرط ہے نیکیوں قبول کرنے میں شعور و بصیرت، اس وقت میری ڈیوٹی کیا ہے، میں اس کا نمونہ دیتا ہوں۔ ہم لوگ گئے کہیں پہ کسی ندی کنارے، نماز جماعت وہاں ہو رہی، نماز میں پڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ دیکھا ایک بچہ ندی میں کود گیا اور ڈوب رہا ہے۔ اب ایک طرف میں واجب نماز پڑھ رہا ہوں اور ایک طرف بچہ ڈوب رہا ہے، نماز کا توڑنا حرام ہے اور بچے کا ڈوبتے ہوئے کو بچانا واجب ہے۔ اب میں یہاں کیا کروں؟ یہیں پر دینی شعور فیصلہ دیتا ہے کہ نماز دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے، بچے کو وقت بچانے کا یہی ہے، پھر نہیں بچایا جا سکتا، لہذا بچے کو بچاؤ، نماز توڑو پھر دوبارہ پڑھ لینا۔ یہ کون سا کام کب کیا جائے، اس شعور کی ہمارے یہاں بہت کمی آ گئی ہے۔ بس میں یہ بھی بات کو ختم کرتا ہوں، ہم اللہ نے جس طرح سے طریقے معین کی اسی طرح سے 2 طرح کے کام، آخری بات ہے 2 طرح کے کام رکھے ہیں، کچھ واجبات اور مستحبات رکھے اور ان کا وقت بھی معین کر دیا، اور کچھ کام رکھے ہیں جن کا کوئی وقت معین نہیں کیا۔ تو جب 2 نیکیاں ہمارے سامنے ہوں، ایک وہ جس کا وقت معین ہے اور ایک وہ جس کا وقت معین نہیں ہے، تو ہمارا شعور ہم سے کیا کہتا ہے؟ معین نیکی والے کو انجام دے لیں کہ جو وقت گیا تو اس نیکی کا وقت گیا، یا جس کا وقت معین نہیں جب چاہو تب کرو اس کو کریں۔ میں مثال ابھی نہیں دوں گا، آپ سے اتنا ہی پوچھتا ہوں خالی کہ ایک کام ہے اور اس کا وقت اللہ نے معین کر دیا، اور ایک کام اس کا وقت معین نہیں کہا جب چاہو تب کرو، اور دونوں کام میرے سامنے ہیں، تو ان میں سے کون والے کو کروں گا؟ جس کا وقت معین ہے اس کو ترجیح دوں گا، اس لیے کہ جس کا وقت معین نہیں ہے وہ جب چاہوں تب کر لوں۔ میرے عزیزوں اس شعور کی کمی کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج ہمارے درمیان بحثیں کھڑی ہیں کہ نماز کے وقت مجلس اور مجلس کے وقت نماز، اور اس کے بعد سمجھایا یہ جاتا ہے کہ مجلس کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا ہے، لہذا مجلس پہلے۔ میں اسی دلیل کو آپ کے سامنے دہراتا ہوں، قضا کس کی ہوتی ہے؟ قضا اس کی ہوتی جس کا وقت معین ہو، واجب ہو چاہے نہ ہو۔ نماز صبح کا ایک وقت معین ہے، سورج نکل آیا نماز قضا ہو گئی۔ نماز شب مستحب ہے، واجب نہیں، اس کا ایک وقت معین ہے، نصف لیل آدھی رات سے لے کے طلوع فجر تک، وہ وقت نکل گیا، نماز قضا ہو گئی، بعد میں ادا کر لیں، جیسے صبح کی قضا ہوئی بعد میں پڑھتے۔ تو قضا کس عمل کی ہوتی ہے؟ جس کا وقت معین ہو، اور جس کا وقت معین نہ ہو وہ جب انجام دیا جائے تب ادا۔ اب آئیے نماز کی بات، تو نماز کے 3 وقت ہیں۔ ایک ہے نماز کا اول وقت، نماز آتے ہی
5, 7, 8, 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ یہ ہے اول وقت. مثلا زوال آفتاب اگر مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں 12:28-29 پہ مثال کے طور پر ہو رہا ہے تو نماز کے اول وقت کا مطلب یہ ہوا کہ 12:40 تک مثلا. اس کے بعد نماز کا دوسرا وقت آتا ہے وقت فضیلت. ظہر کے لیے مثال کے طور پر فتاوی اس میں تھوڑے الگ الگ ہیں کہ اگر ہم کوئی پینسل کھڑی کریں زمین پر تو سایہ گھٹ کے جو بڑھنا شروع کرے تو 2/7 سایہ ہو جائے مثال کے طور پر, تو یہ فضیلت کا وقت ہے. تو پہلا نماز کا وقت ہے اول وقت, دوسرا وقت ہے وقت فضیلت. اب وقت فضیلت میں بھی نہ پڑھ سکے تو غروب آفتاب تک اس کو کہیں گے وقت کفایت, یعنی پڑھ لی تو ادا ہو گئی, حرام کے مرتکب نہیں ہوئے. اور سورج ڈوب گیا تو اب قضا ہو گئی, اب توبہ کرو اور نماز پڑھو, اس کی قضا کرو. تو قضا کس کی ہوتی ہے؟ جس کا وقت معین ہو, جس کا وقت معین ہو. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس بحث سے کھڑا کرنے والوں میں سے کہ مجلس کی نماز کی قضا ہے اور مجلس کی قضا نہیں ہے, میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قضا اس کی ہوتی ہے جس کا وقت معین ہو. مجلس کا کوئی وقت معین نہیں ہے, جب مجلس کرو وہی اس کا اول وقت بھی ہے, وہی اس کا وقت فضیلت بھی ہے. تو جب اللہ کی طرف سے مجلس کا کوئی وقت معین نہیں کیا گیا ہے تو پھر ہمارے شعور کا تقاضا یہ ہے کہ نماز اول وقت قائم ہو جائے, مجلس جب بھی ہوگی وہی اس کا وقت فضیلت بھی ہوگا, وہی وقت اول مجلس بھی ہوگا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. اب میں صراحت سے کہنا چاہوں گا کہ ایصال ثواب کے جتنے سلسلے, فاتحہ, نذر, تلاوت قرآن, دعاؤں کا پڑھنا, مجلس کا قائم کرنا, پورے ایصال ثواب میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا طریقہ اللہ کی طرف سے معین نہیں کیا گیا, ہمارے شعور پہ چھوڑا گیا ہے. ہم جو نیکی جب کر سکے تب کر کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں. ہم گاڑی چلا رہے ہیں, اب نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے, تلاوت قرآن کا بیٹھ کے کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن ہم گاڑی چلاتے ہوئے صلوات تو بھیج سکتے ہیں, تو خالی اس وقت ہم صلوات بھیجتے رہیں, اس سے بھی ایصال ثواب ہو جائے. خالی گاڑی چلا رہے ہیں, سامنے بھرا بھرا کوئی درخت دکھائی دے جاتا ہے, ایک بار سبحان اللہ کہہ دے, اس سے بھی ایصال ثواب ہو جائے. اللہ نے نہ کسی کام کو معین کیا ہے نہ کسی وقت معین کیا ہے. لہذا میرے عزیزو ہم کوشش کریں, ہمارے بزرگ اول وقت اٹھنے کے عادی تھے, رات میں جلدی سوتے, صبح جلدی اٹھ جاتے. صبح جلدی اٹھ گئے تو اپنے کاموں کی فراغت کر کے 8 بجے مجلس ہے تو 8 بجے حاضر ہو جاتے. اب ہم لوگوں کی فطرتیں, طبیعتیں, مزاج بدل گئے. ہم آپ رات میں دیر تک جاتے ہیں, اب اس پہ تنقید نہیں کر رہا اچھا کیا برا کیا, ہم سب جانتے ہیں. صحت کے لیے دیر تک جگنا برا, صحت کے لیے رات کو صبح دیر تک سونا برا, وہ سب ہمیں پتا ہے. لیکن میں اس کی فی الحال بحث نہیں کر رہا, فی الحال اس حقیقت کو قبول کرتا ہوں کہ جس حقیقت سے میں بھی انکار نہیں کرتا, رات میں دیر تک جاگنا, صبح دیر تک سونا. میں بے نمازی کی بات نہیں کر رہا, اب میں سے اکثریت ہے اس کے نماز پڑھتی پھر سو جاتی ہے, میں طنز نہیں کر رہا, حقیقت یہی ہے. اب ہم نے جو صبح ہماری 5 بجے ہوتی تھی ہونے لگی 8 بجے 9 بجے, تو اب 8-9 بجے ہماری صبح ہونے لگی, تو جو 5 بجے اٹھ کے 8 بجے مجلس میں آ جاتے تھے, اب 9 بجے اٹھ کے 11 بجے سے پہلے مجلس سے پہنچیں گے. تو میرے عزیزوں اگر 11 بجے سے پہلے ہم مجلس سے پہنچیں گے نہیں تو پھر یہ 9 بجے اور 10 بجے کے اعلان سے فائدہ کیا؟ اس اعلان سے فائدہ کیا ہے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. بس آخری بات کہہ رہا ہوں, وقت میں گنجائش نہیں ہے, مجھے خود بھی اس کا اندازہ ہے, مگر انشاءاللہ وقت فضیلت میں ہم لوگ نماز پڑھ لیں گے. اور یہ فتویٰ مسئلہ بھی بتا دوں کہ اول وقت جو نماز کے آتی ہے 8-10 منٹ 12 منٹ کا ہوتا ہے, اس پہ نماز پڑھنا سب سے اچھا ہے. لیکن اگر جماعت تھوڑی دیر میں ہونے والی ہو تو اول وقت فرادہ چھوڑ کے وقت فضیلت میں جماعت پڑھی جا سکتی ہے. میں وہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھا, جتنے طریقے ایصال ثواب کے ہمارے درمیان رائج ہیں ان سب پہ نظر ڈال لیجیے. اللہ نے اس کار خیر کی پھر 2 قسمیں کی ہیں. کچھ اچھے کام ہیں جن پر گنتی کا ثواب ہے, ثواب بہت ہے مگر گنا جا سکتا ہے.
کچھ ایسے اعمال خیر بھی ہیں کہ جن کے ثواب کو گنا بھی نہیں جا سکتا. میں اگر ایک بار سورہ حمد پڑھوں تو کتنا ثواب؟ کا ایک پورے قرآن پڑھنے کا ثواب. میں ایک بار سورہ توحید پڑھوں تو کتنا ثواب؟ کا 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب. اب یہ جو ہمارے درمیان فاتحہ کا طریقہ رائج ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، شریعت طرف سے کوئی معین نہیں کیا گیا، ہمارے سمجھدار بزرگوں نے نکالا کہ پورا قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں. 114 سوروں میں کون سے پڑھیں؟ تو 114 سوروں میں ڈھونڈا تو نمبر 1 نکلا سورہ حمد پورے قرآن کے برابر. اس کے بعد ڈھونڈا تو نکلا سورہ توحید 1/3 قرآن کے برابر. انہوں نے کہا بس 3 بار توحید 1 بار حمد پڑھو، کم سے کم 2 قرآن کا ثواب مل جائے. اب اس کے بعد بیٹھ جاؤ سورہ یاسین پڑھو، اتنا نہیں کماؤ گے. سورہ واقعہ پڑھو، اتنا ثواب نہیں ملے گا. تو کسی بھی قرآن کے سورے کی تلاوت میں وہ اجر نہیں تھا جو سورہ حمد میں، سورہ توحید میں رہا ہو. لہذا ہمارے بزرگوں نے روش اختیار کر لی. مذہب نے یہ طریقہ معین کر کے آپ کے حوالے نہیں کہ آپ فاتحہ میں عیسیٰ علیہ السلام میں جتنے سورے چاہے پڑھے وہ ہوتے ہی. ہمارے یہاں قرآن پڑھے جاتے ہیں، سورہ یاسین پڑھے جاتے ہیں. اور ایک چیز اور یہی پہ کہہ دوں، سورہ قرآن ہم فاتحہ کے لیے کھڑے کیے گئے جا کے کہ چلیے فاتحہ کر دیا، ہم کھڑے ہوئے، پیچھے سے آواز آئی 10 قرآن، 5 حدیث قصہ، 3 دعائے کمیل. میرے عزیز تمہارے کہنے سے الاٹمنٹ نہیں ہوگا، جب تم نے پڑھا تھا تبھی گیا. اب کہہ کے نقصان ضرور پہنچا رہے ہو کہ اگر 1 کے 10 ملے تھے تو 1 کے 3 ہو جائیں گے. نہیں، ابھی میں نے عرض کیا تھا یہ جو لوگ عورتیں لکھوا کے پرچے بھیجتی ہیں اور مرد واجب سمجھتے ہیں، قربتاً اللہ نہیں کہ ضرور بتائیں. اسی طرح سے فاتحہ کے لیے ارے صاحب فلاں ابن فلاں، ارے وہ کوئی زمین کا وہ پٹواری ہے کہ بلکہ بھول جائے گا. آپ کس کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کھڑے ہوئے وہ اللہ جانتا ہے. آپ نام لے چاہے نہ لے، فلاں کے بیٹے کہیں چاہے نہ کہیں، وہ جانتا ہے. یہ ساری چیزیں ہماری بے شعوری کی جھلکیاں ہیں. نام ضرور واجب سمجھ رہے ہیں، پرچی پہ لکھ کے لانا ضروری واجب قرار دے رہے ہیں. خیر، تو میرے عزیزو ثواب اور نیکیاں 2 طرح کی ہیں. ایک تو گنتی کا ثواب ملتا چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، 70,000 اجر، 7 لاکھ اجر بے حساب، مگر گنا جا سکتا. اور کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن پر ثواب گنا نہیں جا سکتا. ہم تلاوت قرآن کریں ثواب محدود، ہم نظر دیں ثواب محدود، ہم فاتحہ کریں ثواب محدود، ہم مجلس کریں ثواب محدود. لیکن آپ مستقل مسجدوں میں علماء سے سنتے آئے ہیں کہ جب کوئی ایک نمازی کھڑا ہو پیش نماز اور ایک نمازی پیچھے کھڑا ہو تو 1 رکعت کا ثواب ہو جاتا 70 نمازوں کا. 2 آ جائیں تو مثلا 7,000، 3 نمازی ہو جائیں تو کتنا؟ آخر میں روایت کہتی کہ اگر 10 نمازی کھڑے ہو جائیں تو کتنا ثواب ملے گا؟ کہ اب اگر کسی جماعت میں 10 نمازی کھڑے ہو جائیں تو اس پر اتنا ثواب ملے گا کہ اگر ساری زمین پر جتنے پیڑ لگے ہیں ان کے قلم بنا دیے جائیں، اور جتنی پتیاں اور چھال ہیں ان کا کاغذ بنا دیا جائے، اور جتنے دریا اور سمندر ہیں ان کو روشنائی بنا دیا جائے، اور جنوں انس مل کے بھی لکھنا چاہیں تو اس 10 گنتی والی جماعت کا اجر نہیں لکھ سکتے. تو میرے عزیزوں پھر ایصال ثواب ہی کے لیے تو جمع ہوئے ہو. ایصال ثواب کے پروگرام میں ایک چیز بڑھا لو، تلاوت قرآن ہوگی، اس کے بعد سوستانی ہوگی، اس کے بعد مجلس ہوگی، اور درمیان میں جہاں نماز وقت آ جائے گا نماز جماعت پڑھ کے جو بے حد و اجر، بے حد و حساب اجر و ثواب ملے گا اس سے بھی ایصال ثواب کر دیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اسے ایصال ثواب کے پروگرام کا ایک حصہ بنا لیا جائے کہ اسی میں مجلس کے ساتھ نماز جماعت بھی لکھ دی جائے، نماز اول وقت ہو جائے، جماعت سے ہو جائے. جماعت ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، مستحب ہے. مستحب عمل کا ثواب ہم
کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لہذا جماعت سے پڑھنے کا اجر ہم مرحوم تک پہنچا دیں، اور جتنے اعمال خیر ہم نے انجام دیے ان میں سب کے ثوابوں کی گنتی ہو سکتی تھی، بس اس کے ثواب کی گنتی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہمیں نماز سے بے توجہی ہو یا نماز کے اول وقت سے بے توجہی ہو تو ہم اپنے کو کربلائی کہتے ہیں۔ کربلا والے کون ہیں؟ کربلا والے وہ ہیں کہ جن کے دادا نے بھی یہی جملہ کہا تھا اور انہوں نے بھی اپنے عمل سے بھی دکھایا، اور جنگ صفین میں رات میں لیلۃ الحریر میں جب بے حساب جنگ چل رہی تھی، مارکۃ العارہ جنگ چل رہی تھی، مارکہ برپا تھا، انتہائی خطرناک جنگ تھی، نماز واجب کا وقت نہیں تھا، نماز شب کا وقت تھا، اور گھوڑے سے اتر کے امیر المومنین نماز شروع کر دی۔ ابن عباس نے کہا مولا اس وقت نماز؟ تو فرمایا کہ اسی نماز ہی کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جس نماز کی اتنی اہمیت ہو کہ علی اپنے جہاد کا ہدف اسے بتائیں، اور جس نماز کی اول وقت پڑھنے کی اتنی اہمیت ہو، ہم روز مسائل میں سنتے ہیں کہ جنگ چل رہی ہے، ابو سمامہ سیدابی امام کے پہلو میں ہے، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کہا مولا نماز ظہر کا وقت آ گیا ہے، زندگی کی آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھ لے۔ حسین نے بھی آسمان کو دیکھا اور کہا ابو سمامہ یہ اول وقت نماز ہے، اور اس کے بعد نماز کا اہتمام کیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے عزاداروں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے میرے جوانوں، میں تمہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، سنو، نماز قضا نہیں ہو رہی تھی، ظہر کا اول وقت تھا۔ حسین کیا کر رہے تھے؟ جہاد چل رہا تھا۔ حسین نے اول وقت نماز کے قیام کے لیے جہاد کو روکا۔ تو پھر میرے عزیزو تم خود سوچو کہ جب کربلا کا جہاد اول وقت نماز کے لیے روکا جا سکتا ہے تو پھر اپنے جلوس میں اول وقت نماز کیوں نہیں برپا کرتے؟ جلوس کو روک کے اول وقت نماز برپا کر کے بتائے ہم ہیں کربلا والے جنہوں نے جہاد روک کے نماز پڑھی تھی۔ مجلس کرتے کرتے اگر درمیان میں نماز سے وقت آ جائے تو اسی وقت نماز قائم کر کے بتائیں کہ ہم ہیں حسین والے جنہوں نے کربلا میں جہاد روک کے نماز قائم کی۔ اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جہاد روک کے نماز قائم کی گئی۔ کیسے نماز قائم ہوئی؟ نماز پڑھنے کے لیے حسین کھڑے ہوئے، تھوڑے سے مجاہد بچے ہیں جو حسین کے پیچھے سب بنا رہے ہیں، مگر چاروں طرف سامنے نرغ آلہ ہے، اور وہ ہزاروں کمانوں میں تیر جوڑ کے ایک جسم نازنین حسین کا انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ ہزاروں کمانیں حسین کی طرف جب کھینچیں تو سعید اور زہیر دو چاہنے والے نکل کے حسین کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک منظر صبح بھی ایسی پیش آیا تھا، نماز فجر کے بعد ابن سعد نے کمان میں تیر جوڑ کے پہلا تیر جب خیام حسینی کی طرف پھینکا تو آواز بھی گوار ہے نا، پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ ہزاروں کمانوں میں ایک تیر لگے تھے۔ اس وقت سارے اصحاب موجود ہیں۔ اصحاب حسین نے جلدی جلدی فیصلہ کیا، خیام بنی ہاشم کے آگے آ کے صفیں بنا لی، وہ خیمے جن میں زینب و ام کلثوم بھی ہیں، سکینہ اور محمد باقر بھی ہیں، ان خیموں کے آگے آ کے سب بنا لی، اور جسموں کو جسموں سے جوڑ کے دیوار بنا کے کھڑے ہو گئے۔ ہزاروں سنسناتے ہوئے تیر آئے، کچھ کو ڈھالوں پہ روکا، کچھ کو تلواروں سے کاٹا، مگر کہاں ہزاروں تیر اور کہاں چند سینے، سینوں پہ روک رہے ہیں، گردنوں پہ روک رہے ہیں، بازووں پہ روک رہے ہیں، بدن سے خون گر رہا ہے، زخمی ہو کے تھبڑت زمین پہ گر رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، مگر جسموں پر تیروں کو روک کے خیام حسینی تک بھی تیروں کو نہ آنے دیا۔ اس وقت تو کم سے کم 60-70 مجاہد تھے جو دیوار بنا کے کھڑے تھے، مگر اب جو فرزند زہرا نماز پڑھ رہا ہے تو صرف 2 مجاہد ہیں جو صبح سے دوپہر تک لڑ بھی چکے ہیں، جن کے جسموں پر پہلے سے زخم موجود ہیں، جو 4 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، جن کے بدن سے خون رس رہا ہے، وہ مجاہد سب بنا کے کھڑے ہو گئے۔ فرزند زہرا نے نماز شروع کی، انہوں نے تکبیرۃ الاحرام کہی، انہوں نے ہاتھوں میں تلوار لی، ڈھال لی، برسے ہوئے تیروں کو روکنا شروع کیا، مگر کہاں ہزاروں تیر، کہاں 2 ڈھالیں اور 2 تلواریں۔ نتیجہ یہ ہے کہ
سینوں پہ تیروں کو روکا، گردنوں پہ تیروں کو روکا، نماز آگے بڑھتی رہی، خون بہتا رہا، پیروں میں لرزش آ رہی ہے، پیر کانپ رہے ہیں، بدن کی طاقت ساتھ چھوڑ رہی ہے، اور سعید و زہر کی دعا جاری ہے، مالک اتنی اور طاقت دے دے کہ میرے مولا کی نماز تمام ہو جائے۔ مالک میرا مولا قنوت میں پہنچ گیا، میرے مولا نے تشہد شروع کر دیا، پروردگار تھوڑا سے اور دم دے دے، حسین سلام مکمل کر لے۔ ادھر حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ادھر سعید تیورا کے گرے، سر اٹھا کے آغوش رکھا، فوراں پوچھا حق ادا ہو گیا؟ آقا کے نہیں، کہا تو نے اور تمہارے ساتھیوں نے حق ادا کر دیا۔ یہ تو نماز ظہر تھی، اور اس کے بعد ہنگام عصر حسین خاک جمع کر رہے ہیں تاکہ زندگی کا آخری سجدہ انجام دے لے۔ کیوں خاک جمع کر رہے ہیں؟ بدن میں اتنے تیر پیوست ہے کہ پیشانی زمین تک پہنچانا ممکن نہیں ہے۔ سجدے کے لیے حسین جھک رہے ہیں تو تیر بدن میں پیوست ہو کے دوسری طرف نکل رہے ہیں۔ پیشانی خاک پہ رکھے ذکر خدا شروع کیا تھا کہ پشت سے ظالم کے وار شروع ہوئے، پہلو سے ماں کی آواز آ رہی تھی، میرے لال، ارے کہاں مارا تھا مار ڈالتے، مگر تجھے وقت شہادت ذبح کرتے وقت پانی تو دے دیتے۔ ماں کے سامنے پیاسے حسین ذبح ہو گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگارہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس عبادت کو، ہماری اس مجلس کو، ہمارے اس ذکر کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما۔ ہمارے اللہ ہمارے تمام اعمال خیر کو شرف قبولیت عنایت فرما، ہمارے گناہ کو معاف فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی راہ فرما۔